بلند تر ہدیہ صلوات۔ مومنین حضرات، مجلس عزا سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ مہربانی کر کے جلد از جلد امام بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے خطیب آل محمد جناب سید امیر نواز شاہ صاحب، اور ان کے بعد خطیب آل محمد جناب غلام قمر رضا آف میلسیاں، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب سید شبیر حسین شمسی آف ملتان مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے خطیب آل محمد جناب سید امیر نواز شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وأهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، یزیدیات مرد آباد۔ نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات۔ عزیزان محترم، آیت تطہیر پنجتن پاک کی طہارت کا قصیدہ، آیت تطہیر کے حروف 5 اور پنجتن پاک 5۔ اس آیت وافی ہدایہ میں پروردگار عالم اہل بیت طاہرین کی طہارت اور عصمت کا اعلان پیغمبر اسلام کی گزارش پر نہیں، اپنی مشیت سے کیا ہے۔ مکہ کے صاحب مورکہ اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ آیت تطہیر کی فضیلت میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ارادہ تطہیر کیا ہے کہ اہل بیت رسول کو پاک کیا، اور ایسا پاک کیا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اس میں کوئی خاص فضیلت شامل نہیں۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر آیت تطہیر میں اہل بیت رسول کی کوئی خاص فضیلت نہیں،
اہل بیت رسول کی کوئی خاص عظمت شامل نہیں تو پھر کیوں 1400 برس سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو کہ فلاں کو شامل کر دو فلاں کو شامل کر دو؟ یہ آپ کا مسلسل اصرار کرنا ہر ایک کو وہ لگا کر کہ آیت تطہیر میں شامل کیا جائے، اہل بیت میں شامل کیا جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے، نہ کوئی فضیلت ہے اس میں خاص کوئی فضیلت وہ ایسی ہے نہ جو جناب سے ملتی ہے، نہ تصور سے ملتی ہے، نہ قیاس سے ملتی ہے، نہ فیض سے ملتی ہے، نہ غلبہ سے ملتی ہے، نہ حکومت سے ملتی ہے، نہ سلطنت سے ملتی ہے، نہ دولت سے ملتی ہے۔ یہ ساری کائنات کی فضیلتیں حکومت، دولت، سلطنت قربان کر کے بھی کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اور ایک بات جو آپ حدیث کسا میں پڑھتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت، یہ اہل بیت محمد نہیں تو پروردگار عالم نے اہل بیت محمد کی طہارت کا اعلان نہیں کیا، اہل بیت نبوت کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ یہ وہ معدن رسالت ہے، یہ رسالت کی کان ہے۔ اگر محمد کے اہل بیت ہوتے اس میں گھر والے شامل ہو جاتے، رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے، ازواج بھی شامل ہو جاتی، لیکن نبوت کا اہل بیت کہا گیا ہے۔ اور نبوت کا اہل بیت نہ بیوی ہوا کرتی ہے، نہ گھر میں رہنے والا، نہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو میرے محترم، جس موزمہ بی بی کو خیر پر ہونے کی سنت دی، جب بی بی ام سلمہ یہ گزارش کی تن کے چادر کے آنے کے بعد، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو پیغمبر نے بی بی کے لیے کیا فرمایا؟ انت علی الخیر، تو خیر پر ہے۔ وحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اگر پیغمبر جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے تو سب کو خیر پر ہونے کی سنت مل جاتی، پیغمبر نے فرمایا بصیرت پیغمبر کے قربان، اس لیے کہ جب آیت نازل ہو رہی تھی 100 ازواج موجود تھی، اگر پیغمبر جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے تو سب کو خیر پر ہونے کی سنت مل جاتی، لیکن پیغمبر نے فرمایا سب خیر پر نہیں، صرف تو خیر پر ہے تو۔ اور میں پیغمبر اپنی زندگی میں جس موزمہ بی بی کو، جس شریک حیات کو خیر پر ہونے کی سنت دے کر جا رہا ہوں، جب وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی تو جن کے خیر پر ہونے کی سنت نہ حسم میں ہے نہ نسب میں ہے، تو پھر معلوم ہوا خیر پورا ہونا اور بات ہے، اہل بیت میں شامل ہونا اور بڑی مہربانی۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ بھائی کہتے ہیں اہل بیت اور اہل بیت کے غیر میں فرق نہیں۔ ارے کیسے فرق نہیں؟ اہل بیت پر سلام ہے، اہل بیت پر درود ہے، اہل بیت نبوت ہے، وہ معدن رسالت ہے، رسالت کی کان ہے۔ قرآن یہاں آیا، جھولے اہل بیت کے جھلائے گئے۔ بھئی قرآن آیا اس دروازے پر، اہل بیت کے دروازے پر قرآن آیا، اہل بیت کے دروازے پر سورہ حمد آیا، اہل بیت کے دروازے پر سورہ بقرہ آیا، اہل بیت کے دروازے پر سورہ نساء آیا، اہل بیت کے دروازے پر آیت تطہیر آئی، اہل بیت کے دروازے پر آیت مودت آئی، اہل بیت کے دروازے پر سورہ طہر آیا، اہل بیت کے دروازے پر سورہ مومنون آیا، اہل بیت کے دروازے پر سورہ یوسف آیا، اہل بیت کے دروازے پر وحی آئی، اہل بیت کے دروازے پر لباس جنت آیا، اہل بیت کے دروازے پر فرشتے یتیم بن کر آئے، اہل بیت کے دروازے پر اسیر بن کر آئے، اہل بیت کے دروازے پر
یتیم بن کر آئے، اہل بیت کے دروازے پر ابو ذر آیا، اہل بیت کے دروازے پر قمبر آیا، اہل بیت کے دروازے پر سلیمان آیا، اہل بیت کے دروازے پر قرآن کی 6666 آیتیں آئی، اہل بیت کے دروازے پر ذوالفقار آئی، اہل بیت کے دروازے پر شجر ابراہیم کی طہارت آئی، اہل بیت کے دروازے پر امامت آئی، اہل بیت کے دروازے پر سیادت آئی، اہل بیت کے دروازے پر عین اللہ آیا، اہل بیت کے دروازے پر ید اللہ آیا، اہل بیت کے دروازے پر نشان اللہ آیا، اہل بیت کے دروازے پر نشان اللہ آیا، اہل بیت کے دروازے پر وجہ اللہ آیا، اہل بیت کے دروازے پر کوثر کی موجیں آئی، اہل بیت کے دروازے پر سلسبیل کی لہریں آئی، اہل بیت کے دروازے پر لوح محفوظ کا مقدر آیا، اہل بیت کے دروازے پر یہ سب فضیلتیں اہل بیت یعنی ابو طالب کے دروازے پر آئی ہے، ابو سفیان کے دروازے پر سلامت رکھے۔ آئے پیغمبر مانگی چادر، چادر اوڑھ کر پیغمبر لیٹ گئے، بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چادر اوڑھ کر پیغمبر لیٹ گئے، گھر میں نہیں، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ سب سے پہلے سرکار امام حسن مجتبی تشریف لے آئے، آ کر کہتے ہیں اماں جان میں نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو جو بچہ نبوت کی خوشبو سونگھ لے اسے شریعت میں اہل بیت کہتے ہیں، جو برابر میں بیٹھا ہوا بوڑھا نبوت میں شک کرے اسے امت کہتے ہیں۔ امام حسن آئے، آ کر پیغمبر کا سلام کیا، نانا میرا سلام۔ پیغمبر نے سلام کا جواب دیا۔ اب امام فرماتے ہیں نانا جان مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ پیغمبر فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اجازت ہے۔ امام حسن چادر میں آئے، تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اماں جان میں اپنے نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے آپ کے نانا آپ کے بھائی حسن چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا حسین قریب آئے، سلام کیا، نانا نے جواب دیا، اجازت مانگی، نانا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ اب پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کی شفاعت کرنے والے اجازت ہے۔ مولا حسین چادر کے نزدیک آ کر کیا کہا؟ نانا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں۔ میں دونوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مولا یہ تو گھر ہے جہاں اجازت نہیں تھی، وہاں تو بغیر اجازت کے پشت نبوت پر سوار ہو گئے، اور جہاں اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نانا ہے، نواسا ہے، گھر ہے، بستر ہے۔ ویسے بھی حسین داخل ہو جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جیسے حسین کو مسجد میں حالت سجدے میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آج وہ حسین چادر میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ آج حسین اجازت کو مانگی، آج حسین اجازت مانگ کر دنیا کو بتا دیا کہ مسجد میں حالت سجدے میں پشت نبوت پر آنا اور بات ہے، اہل بیت میں شامل ہونا اور بات ہے۔ کہتے ہیں اہل بیت اور غیر میں فرق نہیں۔ ارے کیسے فرق نہیں؟ آپ کا کام ہے درود پڑھنا،
اہل بیت کا کام ہے درود کو وصول کرنا. ارے اہل بیت کو امت کے ساتھ نہ ملایا کرو. امت اگر زکوٰۃ کھا لے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اہل بیت پر زکوٰۃ حرام ہے. امت اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے جتنا حلال اور حرام میں. میں بھائی کو ٹائم دوں اور پڑھ لو جی کو. چلو سویرے پھر ایک جملہ مصاحب دا. آج ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار ہے. جو 4 لفظ جانتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں دین کا بانی میں ہوں. لیکن یاد رکھ اس دین کی خاطر حسین نے مدینہ چھوڑا. اکیلا نہیں بہنیں بھی ساتھ گئی. بہنیں کی چادریں دی. چھوٹے چھوٹے بچے اس دین کی خاطر تماچے کھاتے رہے. عزادارو جب مولا مدینہ سے چلے اور کتنا صبر تھا مولا کا. کبھی مزار نانا سے رخصت ہو رہے ہیں, نانا میرا آخری سلام. کبھی بھائی حسن کی دربار سے آخری سلام کر رہے ہیں. کبھی ماں کی قبر پر آ کر کہتی اماں اب تیرے پاس مجھے کوئی نہیں رہنے دیتا. اماں میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرا آخری سلام. اور امام نے کہا ماں میری صغرا کا خیال رکھنا. تو یقیناً بی بی نے جواب دیا کہ حسین گھبرا نہیں, تیری صغرا کا بھی خیال رکھوں گی, تیری سکینہ کا بھی خیال رکھوں گی. حسین کھولی کے تندور پر تیرا انتظار کروں گی. حسین جب تو گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے گا اپنی گود میں لوں گی. حسین تیری مقتل کو بھی صاف کروں گی.